وعلى من لا نبي بعده لا نبي بعد ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم جسی آتا ہے کہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قائد المرسلین انتہائی معزز و محتشم سامعین حضرات، تمام احباب محبت، بالخصوص سادات کرام، علماء کرام، سناخان نشیر لسان، نقیب محفل، بانی محفل محترم بھائی محمد نعیم صاحب اور دیگر احباب، تمام کی خدمت میں بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے دامن میں گنجائش بالکل ناممکن کے برابر ہے۔ آپ نے بڑے خوشگلو ثناخانوں کو بھی سماعت کیا اور نقابت بھی ہو چکی، بیان بھی ہو چکا۔ میں صرف اپنے بھائی کے حکم پر حاضر خدمت ہوا۔ وہ 3-4 ماہ سے طبیعت میری خراب ہے، دعا فرمائے، مالک مہربانی فرمائے۔ جس طرح تقریر کا انداز ہے وہ مجھے بالکل نہیں آتا ہے، بس چند ایک باتیں اپنے بھائیوں سے مل کے کرنی ہیں۔ مالک مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق دے اور ہمیں سنا تو اس پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ، کیونکہ عشاء کے بعد سے لے کے اب تک بیٹھے ہیں، آپ کی ہمت ہے، آپ کو داد دینی چاہیے۔ آپ کے بیٹھے رہنے پر تو سبحان اللہ ہے۔ اصل عشق آپ لوگ حضور کی ذات سے کرتے ہیں۔ ہم تو آتے ہیں گاڑیوں میں، آتے ہیں VIP جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، محفل پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اصل محفل کا جو سارا ثواب ہے نا اس بندے کو ہوتا ہے جو صبح صبح اٹھ کے جھاڑو دیتا ہے۔ سبحان اللہ میں پابندی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جو صبح صبح اٹھ کے جھاڑو دیتا ہے فقط اس لیے کہ آج میرے سونے کا میلاد ہے۔ اصل ثواب کا حقدار وہ ہے جو اپنی جیب خرچ سے پیسے نکال کے حضور کے میلاد کے لیے لائٹنگ لگاتا ہے، جو حضور کے میلاد کے لیے انتظام و انصرام کرتا ہے۔ اصل تو محفل کا حقدار اور ثواب کا حقدار میرے بھائیوں کو ہے۔ مالک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، بس اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا، اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ بہت بڑا ہے۔ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ابو ایوب انصاری کی کلی بھی قبول ہو جائے، اور اس کی بارگاہ میں نہ قبول ہو تو بڑے بڑے تختوں تاجاں والے کھڑے بے خدے رہ گئے ہیں۔ لاڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، تاجاں والے کھڑے بے خدے رہ گئے۔ تو وہ لجپال آقا ہیں قرآن عظیم الشان میں بڑے خوبصورت انداز۔ بس یہ ضرور ہے کہ جتنی میں بات کروں سارے نہیں تو آدھی پلے لے کے جائیے گا، وگرنہ اہل سنت پر جو کڑا وقت ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ کیا حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج آصف بھائی نے اس طرف اشارہ بھی دیا کہ فرانس والوں نے جو کیا اور جو کر رہے ہیں ہمارے لیے یقین ملبانی مر جانے کا مقام ہے، لیکن ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ میرے باپ کو بات کرے، کوئی میری ماں کو بات کرے، کوئی میری بہن کو بات کرے، کوئی میرے دوستوں کو بات کرے۔ ہماری زندگیاں اور جوانیاں کس کام کی کہ حضور کے یاروں کے باروں میں بھی لوگوں نے زبانیں کھولی، حضور کی آل کے بارے میں لوگوں نے زبانیں دراز کی۔ اب یہ بات سرحدوں سے پار ہو گئی اور انسان کے دامن سے بالا تر ہو گئی کہ اب رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں کی
یہ سوا ارب جو مسلمان جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان کو مر جانا چاہیے تھا کہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہو اور گلی گلی چراغاں ہو اور گلی گلی خوشیاں منائی جا رہی ہوں اور گلی گلی حضور کی آمد کے ترانے بجائے جا رہے ہیں، اور عین اس وقت ہماری پیٹھ میں جو چھرا گھونپا گیا ہے، کیا ہمیں اس کی بھی کچھ خبر ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے باطن کے رشتے آمینہ کی لال کی ذات کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ میرا قلبی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حضرت فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پتہ ہے کیا فرماتے ایک بندہ ہزاروں مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے، لیکن اس کے سامنے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں کوئی جسارت کرے تو اللہ اس کا درود پڑھا کہ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اس کا حالانکہ درود کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے بھی پڑھا جائے تو قبول ہے، جب پڑھا جائے قبول ہے۔ قرآن کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، لیکن درود جب بھی پڑھا جائے اللہ اس کے معبود کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن فرمایا اگر حضور کی بے ادبی ہو جائے اور حضور کی گستاخی ہو جائے، خاتم بدہن اگر حضور کی بے ادبی اور گستاخی ہو جائے اور امت آرام سے بیٹھی رہے تو فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں درود پڑھا بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایسی امت کو چاہیے مر جائے۔ آج کدھر گئے اپنے آپ کو عرب کے امام کہنے والے؟ کدھر گئے اپنے آپ کو عرب کے امام کہنے والے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عرب کے امام کہنے والے، اپنے آپ کو اسلامی مملکت کے امام کہنے والے اور حرم کعبہ میں کھڑے ہونے والے، چاہیے تو یہ تھا کہ اعلان جہاد کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر چوک اور چرائیے میں یہ بات ہوتی اور پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے والے۔ اب یہ احتجاجوں سے کام نہیں بنے گا، اب یہ مذمتی قراردادوں سے کام نہیں بنے گا، اب ضرورت ہے کسی غازی علمدین شہید کی ضرورت ہے، کسی ممتاز قادری کی ضرورت ہے، کسی آمر چیمہ شہید کی ضرورت ہے جو نکل کر بتا دے کہ میں تجھے بتاؤں محمد عربی کے وفادار کیسے۔ آج تو میرے بھائیوں ضرورت یہ ہے، اب قراردادوں کی بات نہیں ہے، اور جیسے بڑی پیاری بات کی یاسر بھائی نے، اب باہمی اختلافات کو ختم کر کے باپ شیر و شکر ہو کے سبھی کہیں بھی تو نے بھی کلمہ آمینہ کے لال کا پڑھا ہے، میں نے بھی اسی کا پڑھا ہے۔ ہماری عزتیں پوری دنیا تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، ہم سب غرق ہو جائیں، لیکن جس جگہ میرے محبوب ایک مرتبہ گزرے اور حضور نے نالین مقدس لگایا ہے، اس خاک کی ایک ذرے کی شان ہماری پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہہ دو۔ وہ جگہ جہاں سے حضور گزرے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اس پورے قدم مبارک کے نیچے جو کروڑوں ذرے ہیں ان کی بات نہیں، ایک ذرہ، ایک ذرے کی شان پوری کائنات کی، آبرو ایک جانب ہو، اس ایک ذرے کا مقام پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارا فقط یہ کام تھا کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد کیا میں نے اپنی اولاد کو میلاد کیا ہے؟ میلاد سننا ہے جی آپ نے؟ اس سے روز کے بھی آتا ہے، کبھی سچی باتیں بھی سن لیا کریں۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تو سارے جنتی، نہیں۔ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بابا جی تھے سفید داڑھی والے، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آ گئی، کہنے لگی بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی زیادہ خوبصورت ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ گدھا تو سمجھ لیں، میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب مرنے کے بعد دوں گا، اس کا جواب مرنے کے بعد دوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یا وہ اس کا جواب مرنے کے بعد دوں گا۔ بابا جی کا وصال ہو گیا، خواب میں ملے، جب خواب میں ملے تو اس بیوی نے کہا سوال آج بھی وہی ہے
کہ آپ کی داڑھی خوبصورت ہے یا میرے گلے کی دم اچھی ہے؟ تو فرمایا اب تیرے گلے کی دم کو میری داڑھی سے کوئی نسبت نہیں، اب میری داڑھی اچھی ہے، میری داڑھی خوبصورت ہے۔ بابا جی اگر یہی جواب تھا تو زندگی میں دیتے۔ اب سنیے گا اور رات کو چارپائی پہ بھی بیٹھ کے سوچئے گا، رات کو محاسبہ کر کے سویا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں انسان کو سارے دن کا اگر حساب یاد رہتا ہے تو اعمال بھی یاد ہونے چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں اب میری داڑھی اچھی ہے، تیرے گلے کے دم کو میری داڑھی سے کوئی نسبت نہیں۔ اس نے کہا بابا جی اگر یہی جواب تھا تو زندگی میں دیتے۔ فرماتے اس وقت مجھے خاتمہ بالخیر کی فکر تھی، اب میں ایمان کی سلامتی سے آیا ہوں۔ سیاں گئیاں پانی نو رنگ رنگ گھڑے، کوئی بھریا استا جانگے جس کا توڑ چڑھے۔ مجھے تو اپنی زندگی کی فکر ہے، میں کیسے جنت کی ٹکٹیں باندھ سکتا ہوں؟ ہاں جنت کی ٹکٹیں اسی کو ملیں گی جس کے سجدوں میں لذت حسین ابن علی کی ہوگی۔ جنت کی ٹکٹیں اسی کو ملیں گی جس کے سجدوں میں سیدہ کائنات کے سجدوں کی لذت موجود ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہم عمل کی طرف آئیں۔ میلاد کیا ہے؟ لائٹیں لگائیں، بڑی سونی بات ہے۔ ہم لائٹیں لگا کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ ہماری خوشی ہے کہ ہم لائٹیں لگاتے ہیں، ہماری خوشی ہے کہ ہم پرچم لگاتے ہیں، ہماری خوشی ہے ہم چراغاں کرتے ہیں۔ لیکن میلاد والے نبی سے بھی پوچھو کہ محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ سونے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرماتے جب میرا غلام 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا تو مدینے کا تاجدار راضی ہو جاتا ہے، میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، کتنا ہی سونا ہو کہ مدینے والی مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں درود بھی نہ چھوڑوں، میں نماز بھی نہ چھوڑوں، مدینے والے محبوب کو راضی کرنے کے لیے میں چراغاں بھی کروں، میں لائٹیں بھی لگاؤں۔ میں 2016 میں اجمیر شریف حاضر ہوا، اجمیر شریف حاضر ہوا 2016 میں، تو وہاں ایک آستانے میں بڑا خوبصورت شعر لکھا ہوا تھا، یہ نوجوانوں کے لیے۔ فرماتے مناؤ جشن بہاراں تم اس اہتمام کے ساتھ، مناؤ جشن بہاراں تم اس اہتمام کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ میرے محبوب کا میلاد تو یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا اگر تم اپنے گھر کی دیوار بھی اونچی کر رہے ہو تو پہلے ہمسائے سے پوچھو، پہلے ماشاءاللہ فرماتے پہلے اپنے ہمسائے سے پوچھو کہ بھائی اگر تیری اجازت ہو تو میں دیوار اونچی کر سکتا ہوں، تیری دھوپ تو نہیں رکتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد کیا ہے؟ فقط یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، فقط یہ نہیں ہے کہ میں 12 ربیع الاول کو نالین پاک میں لگاؤں، اس کی حرمت کا پتہ ہے؟ پوچھو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے، پوچھو پیر میرے شاہ صاحب گروی کے پیر و مرشد سے۔ گوڑے کے تاجدار فرماتے میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے جس کا مرید ہونا ہے اس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں، ایک تو سید ہو، دوسرا سونا ہو، دوسرا سونا بھی ہو، اور تیسرا فرمایا مجھ سے بڑا عالم ہو۔ فرماتے جب میں گیا نا گولڑا شریف اپنا سیال شریف تو خواجہ شمس الدین سیالوی کو دیکھا تو فرماتے پہلی نظر میں دل دے دیا۔ فرمایا سید نہ بھی ہو تو کیا ہوا، سونا تو دیکھو کتنا ہے، جٹ ہو کے سونا کتنا ہے۔ چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتے ہون سارے انے، نہ کوئی تیری ذات پچھاڑے نہ کوئی تینوں مننے، اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مول کوڑی پیدا ہارن دا مول ہیرا۔ حضرت بائی اسلامی عرض کرتے یا اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بائی تو مجھے نہیں مل سکتا۔ یا اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نہیں مل سکتا۔ یا اللہ وجہ؟ فرمایا ابھی تمہیں اپنی میں ہی نہیں ماری ہے، اپنی میں نہیں ماری، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب تو اپنی میں مار دے گا جس طرف دیکھے گا تجھے رب کے جلوے ہی نظر آئیں گے، جس طرف دیکھے گا تجھے رب کے جلوے نظر آئیں گے، کیونکہ بیعت ہونے سے میرا تو سودا ہوا، میں تھا اچھا برا تیرے ہاتھوں بکا، یہ اندھیروں برا دل تمہیں دے دیا، اس میں شمع جلانا تیرا کام۔ فرماتے میں سیال شریف جب چلا گیا چہرہ دیکھا
خواجہ شمس الدین سیالوی پتہ ہے کون ہے؟ ساری زندگی کبھی سبز گھاس پہ پاؤں نہیں رکھا، سبز گھاس پہ نہ نسبتوں کی عزت کیا ہے، ساری زندگی سبز گھاس پہ پاؤں نہیں رکھا۔ حضور کیوں فرمایا اس کو نسبت گنبد خضرا سے ہے، ماشاءاللہ اس کو نسبت حضور گنبد خضرا سے ہے، اس لیے میں نے پیر نہیں رکھا ہے سبز گھاس پر۔ ہم تو نالین پاک بھی لگاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک شخص نے سوال کیا